کیا گیا، ایک کو دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف مصلوب کیا گیا۔ جب ان دونوں بدکار ڈاکوؤں کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کیا گیا تو عیسائی نبی کی وہ پیشن گوئی جو 700 سال پہلے کی تھی پوری ہوئی کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ لوکا 23 باب اس کی 39 آیت۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے، ایک ان میں سے یوں تانے دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں، اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ اس ڈاکو کا رویہ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں یہ ثابت کر کے دکھا، اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ میرے عزیزو، اس میں اس کی اپنی خود غرضی تھی، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے وہ خود بچ جائے، لیکن خداوند نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ جب ہم یعقوب پہلا باب 14 سے 15 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور جب گناہ بھر چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ یعقوب 4 باب اس کی 3 آیت۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ دوسرے ڈاکو نے جب پہلے ڈاکو کی باتیں سنی تو اسے چھڑک کر جواب دیا کہ کیا تم مسیح سے نہیں ڈرتا؟ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا کا بدلہ پاتے ہیں، لیکن یہ بیجا گناہ مصلوب کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اس ڈاکو کے مختصر بیان نے اور ایک خواہش نے اسے وہ عطا کیا جسے پانا یہاں بیٹھے ہر شخص کی خواہش ہے۔ پھر یسوع نے اس سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ میرے عزیزو، خداوند انسان کے ارادوں کو پرکھتا اور جانچتا ہے۔ خداوند نے اس کی اندرونی حالت کو بھی جانا، جس میں خداوند کا ڈر، خداوند کا خوف، اپنی غلطیوں کا گناہوں کا اقرار، یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان، خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے اور اس کی بادشاہی پر ایمان۔ امثال 14 باب 27 آیت کا مطالعہ جب ہم کریں تو اس میں لکھا ہے، خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث۔ دوسرے ڈاکو کے دل میں جب خداوند کا خوف پیدا ہوا تو اس نے وہ جو ابدی موت مرنے جا رہا تھا، ابدی زندگی حاصل کی اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا۔ اپنے گناہوں کا اقرار اور توبہ۔ جب ہم امثال 28 باب اس کی 13 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ ہم اپنے گناہوں کی واجبی سزا پاتے ہیں، لیکن اس ڈاکو پر خداوند کا رحم ہوا اور خدا نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا کو اپنے دل کے تخت پر تکنشین کریں، تاکہ ہمارا باپ ہمیں بھی کہے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس بادشاہی کو میراث میں لو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ جس طرح اس ڈاکو سے کہا گیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اسی طرح ہمارا باپ ہمیں بھی کہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ Hallelujah. Praise God.